بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فدائی قبیلے کے چند ایک منافق لوگوں نے اس وقت کے مشہور عالموں کو اکٹھا کیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی سے ایسے سوال پوچھے جائیں کہ جن کا ان کو جواب ہرگز نہیں آنا چاہیے۔ فدائی قبیلے میں یہ اعلان کیا گیا کہ جو سب سے زیادہ مشہور عالم ہیں، ان کے پاس علم کا سمندر ہے، وہ لوگ آج سردار کے پاس حاضر ہوں۔ جب تمام بڑے یہودی عالم اکٹھے ہوئے تو فدائی قبیلے کے سردار نے کہا، تم لوگ ایسے سوال بناؤ جن کا جواب سلطان کو نہیں آنا چاہیے۔ اگر سلطان کو جواب نہ آیا تو میں تم سب کے لیے الگ الگ جنت بنواؤں گا، جو تم منہ سے نکالو گے تمہارے لیے میں وہ پیدا کروں گا۔ تمام عالم بہت خوش ہوئے۔ اسی سردار کے محل میں ایک بوڑھی عورت کام کیا کرتی تھی۔ اس نے کہا، سردار میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گی۔ سردار نے کہا، بھئی بڑھیا، میری پوری بات ختم نہیں ہوئی، بے شک تم بھی ان کے ساتھ جاؤ۔ اگر تم میں سے کسی نے سلطان کو لاجواب کر دیا تو اس کے لیے دنیا میں ہی جنت بناؤں گا، اور دنیا کی ہر چیز کہو گے وہ تمہیں مہیا کی جائے گی، لیکن اگر تم میں سے کوئی شخص سلطان کو لاجواب نہ کر سکا تو تم سب کی گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ یہ کہہ کر سردار اپنی جگہ سے اٹھ گیا، اور یہ یہودی عالم اور ان کے ساتھ یہ بوڑھی عورت اسلام پر ریسرچ کرنے لگے کہ ایسے کون سے سوال تلاش کیے جائیں کہ جن کا جواب سلطان صلاح الدین ایوبی کو نہ آئے۔ آخرکار ایک دن یہ سارے یہودی عالم اور یہ بوڑھی عورت سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت میں پہنچ گئے اور سوال کیا، اے سلطان صلاح الدین ایوبی، آج ہمیں آپ سے چند سوال کرنے ہیں۔ اگر آپ ان کا جواب دے دیں تو ہم آپ کو مسلمانوں کا حقیقی سردار اور دین اسلام کو سچا مذہب مان لیں گے۔ سلطان کی یہ عادت تھی کہ آپ سے جب بھی کوئی کافر اسلام کے بارے میں سوال کرتا تو آپ اس کو ضرور اس کا جواب دیتے۔ پھر ایک یہودی عالم کھڑا ہوا اور سوال کیا، آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی مائیں تھیں؟ یہ سنتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی کے سپاہیوں نے تلواریں نکال لیں کہ شاید یہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بارے میں گستاخی کر رہا ہے، لیکن سلطان نے اپنے سپاہیوں کو منع کیا اور کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ باندھ کر جواب دیا، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماؤں کی تعداد 6 ہیں، جن میں 3 شادی شدہ اور 3 غیر شادی شدہ تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے بڑے زور اور دبدبے سے کہا، حقیقی ماں کے علاوہ اگر کوئی عورت کسی بچے کی پرورش اور دودھ پلائے تو وہ ایک اضافی ماں کا درجہ حاصل کر لیتی ہے، جسے ام رضائی ماں یا دودھ پلانے والی ماں کہتے ہیں۔ اس عورت کے شوہر کو بچے کے باپ کا درجہ دیا جاتا ہے، جبکہ اس کے بچوں کو بھی اس بچے کی حقیقی بہن بھائیوں کی طرح سمجھا جاتا ہے، اور اس کی ان میں سے کسی سے شادی نہیں ہو سکتی۔ اس طرح ایک عورت جس طریقے سے بچے کے 2 ورش کے ہونے سے پہلے اس سے کم 5 بار دودھ پلایا ہو، اسلامی قانون کے دیے ہوئے خصوصی حقوق کے تحت وہ اپنے دودھ کے رشتے سے اس بچے کی ماں بن جاتی ہے۔ دودھ پلانے والا بچہ رضائی ماں کے دوسرے بچوں کا مکمل طور پر بہن یا بھائی سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ ایسا لڑکا اپنی رضائی بہن اور ایسی لڑکی اپنے رضائی بھائی کی محرم ہوتی ہے، اور کوئی دوسرا مذہب کسی دودھ پلانے والی ماں کو ایسا رتبہ نہیں دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائیوں کی تعداد 5 جبکہ رضائی بہنوں کی تعداد 2 تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی اس فصاحت و بلیغ سے بھرپور آواز نے یہودیوں کو حیران کر دیا۔ پھر یہودی عالموں کے ساتھ ایک بوڑھی عورت جو تھی، اس نے سوال کیا، اے سلطان، بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن تک اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ پیا؟ جب بوڑھی نے یہ سوال پوچھا تو یہودی عالم بڑے خوش ہو گئے کہ یقیناً اس کا جواب سلطان کو نہیں آئے گا، اور اس بوڑھی عورت نے بھی اسی لیے یہ سوال
پوچھا کہ اس کا جواب تو کیا سلطان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا۔ پھر اچانک سلطان صلاح الدین ایوبی کی ایک رعب دار آواز گونجی۔ سلطان نے نہایت ادب و احترام سے کہا کہ اس کے بارے میں 3 مختلف روایات ہیں۔ پہلی روایت تو یہ ہے کہ 7 روز تک والدہ ماجدہ نے دودھ پلایا۔ دوسری روایت کے مطابق 4 روز تک آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ سیرت حلیمہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ نے 9 دنوں تک دودھ پلایا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو والدہ کے بعد جس عورت نے سب سے پہلے دودھ پلایا وہ حضرت صوبیہ اسلیمہ تھی۔ والدہ ماجدہ کے بعد حضرت حلیمہ سعیدہ کے پاس جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چاچا ابو لہب کی باندی حضرت صوبیہ نے دودھ پلایا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اس وقت وہ آزاد ہو چکی تھی، کیونکہ ابو لہب کو بھتیجے کی ولادت کی خبر حضرت صوبیہ نے جس وقت دی تھی اس وقت ابو لہب نے ان کو آزاد کر دیا تھا۔ اس کا صلہ ابو لہب کو بھی ملا کہ اسے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں تھوڑا سا پانی نصیب ہو گیا۔ روایت میں ہے کہ جب ابو لہب مر گیا تو کسی گھر والے نے اس کو خواب میں برے حال میں دیکھا تو پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ اس نے جواب دیا کہ جب سے تم سے جدا ہوا ہوں سخت عذاب میں مبتلا ہوں، البتہ صوبیہ کے آزاد کرنے کی وجہ سے تھوڑا سا پانی مل جاتا ہے۔ حضرت صوبیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اپنے بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور عبداللہ بن عبد الصاد مخرمی کو بھی دودھ پلایا۔ اس طرح حضرت صوبیہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 رضاعی بھائی تھے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ یہ مسلمان نہیں تھی، اور بعض حضرات نے ذکر کیا کہ نبی اکرم کو جس نے خاتون نے بھی دودھ پلایا وہ مشفر بالسلام ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرما گئے تو حضرت صوبیہ مکہ ہی میں رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جانے والوں کے ہاتھ خصوصی طور پر حضرت صوبیہ کے لیے طائف بھیجا کرتے تھے۔ غزوہ خیبر کے بعد 7 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رضاعی والدہ حضرت صوبیہ کے انتقال کی خبر ملی تو آپ غمزدہ ہو گئے۔ اس موقع پر خبر پہنچانے والے سے حضور اکرم نے پوچھا کہ حضرت صوبیہ کے بیٹے اور میرے رضاعی بھائی کا کیا حال ہے؟ آپ کو یہ بتایا گیا تو حضرت صوبیہ سے پہلے ہی وفات پا چکا ہے اور اب ان کا کوئی باقی نہیں رہا۔ عربوں میں یہ رواج تھا کہ نئے پیدا ہونے والے بچوں کو خالص عربی زبان سیکھنے اور دیہات کی پاک صاف آب و ہوا میں مخلوط تہذیب سکھانے کے لیے کسی گاؤں میں بھیج دیا جاتا تھا۔ شرفۂ عرب میں جاری اسی دستور کے مطابق بنو سعید کی عورتیں شیرخواہ بچوں کو مکہ آ کر تلاش کرتی اور مخصوص اجرت اور معاوضہ حاصل کرنے کی غرض سے انہیں لے کر جاتی۔ جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو حسب رواج بنو سعید کی خواتین مکہ آئیں، جن میں حضرت حلیمہ سعیدہ بھی شامل تھیں۔ تمام خواتین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی خستہ حالت اور آپ کی یتیمی کو دیکھ کر انکار کر دیا تو حضرت حلیمہ سعیدہ نے اللہ سے برکت کی امید لگا کر اس یتیم کو لے لیا، جو در حقیقت یتیم نہیں بلکہ در یتیم تھے۔ اس مولود کے مبارک ہونے کا احساس حلیمہ اور ان کے شوہر کو اسی وقت سے ہونا شروع ہو گیا جس وقت انہوں نے ان کو گود لیا، چنانچہ اگلے ہی دن ان کے شوہر نے اپنے احساسات کا ان الفاظ میں اظہار کیا: اے حلیمہ، خوب جان لو بے شک تم نے ایک بہت ہی مبارک اور بابرکت بچے کو لیا ہے۔ یوں حضرت حلیمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری رضاعی ماں بنی۔ حضرت حلیمہ قبیلہ ہوزان کی شاخ بنو سعید سے تعلق رکھتی تھی اور آپ کے شوہر حارث بھی اسی قبیلے کے تھے۔ حضور کے علاوہ حضرت حلیمہ نے اپنے بیٹے عبداللہ، اپنی 2 بیٹیوں انیسہ اور حذیفہ جسے شمعہ بھی کہا جاتا ہے، اور ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب کو بھی دودھ پلایا۔
حضرت حلیمہ سیدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سال تک دودھ پلایا۔ مدت رضاعت مکمل ہونے پر دودھ چھڑا کر حسب معدہ آپ کو مکہ لے کر تو آ گئی، لیکن ان کی تمنا تھی کہ اس مبارک بچے کو کچھ دن مزید رکھنے کی سعادت مل جائے۔ ادھر جب مکہ پہنچی تو معلوم ہوا مکہ میں وبا پھیلی ہوئی ہے، تو ان کی گزارش پر آپ کی والدہ اور دادا نے ان کی گزارش کو قبول کرنا ہی بہتر سمجھا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ حضرت حلیمہ کے پاس ہی رہے اور 4 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس ہی رہے۔ 4 سال کی عمر میں وہ آپ کو والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے پاس لے کر آ گئی۔ غزوہ حنین پر ایک دفعہ جارانہ مقام پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی محفل میں اچانک ایک عورت آئی، جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہو گئے اور اپنی مبارک چادر زمین پر بچھا کر اپنی جگہ پر بٹھا دیا۔ صحابہ رسول عبدالطفیل کہتے ہیں کہ میں نے صحابہ سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو صحابہ نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماں حضرت حلیمہ سیدہ ہے۔ حضرت حلیمہ کی وفات مدینے میں ہوئی اور جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری رضائی ماں حضرت فروہ تھی۔ ابھی سلطان صلاح الدین ایوبی اپنا بیان جاری رکھے ہوئے تھے کہ وہ بوڑھی یہودی عورت بولی، سلطان یہ بتائیے وہ کون سی 3 عورتیں ہیں جنہوں نے کنوارے پن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا؟ یعنی کہ وہ کنواری تھی، ان کی شادی تک نہیں ہوئی تھی، تو ان کی چھاتیوں میں دودھ بھی آ گیا، اور ان کا نام کیا تھا؟ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کیا شان ہے میرے مصطفیٰ کی! تم تمام یہودی مرد و خواتین اگر جان جاؤ تو تم لوگ اس ساری دنیا کو لٹا دو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیار کو، ان کی اداؤں کو اپنا لو۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنو سلیم کی 3 کنواری لڑکیوں نے بھی دودھ پلایا۔ انہوں نے اپنا سینہ یوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے لگایا، دودھ جاری ہو گیا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیا، اور اتفاق یہ کہ ان تینوں کا نام عتیقہ تھا۔ بے شک یہ بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے معجزوں میں سے ایک عظیم معجزہ ہے۔ یہ سنتے ہی وہ یہودی عورت سجدے میں گر گئی اور پھر مجمع میں کہنے لگی کہ میری جتنی عمر گزری ہے سب فضول تھی، در حقیقت اصل مذہب دین اسلام ہے، اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات حرف بحرف درست ہیں۔ میں دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کرتی ہوں۔ یہ سنتے ہی وہ تمام یہودی عالم جو اس بوڑھی عورت کے ساتھ آئے تھے، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا اور سلطان کے سامنے بڑے مجمع میں کہنے لگے آپ سب لوگ گواہ ہو جاؤ کہ ہم دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ اور سلطان نے انہیں کلمہ پڑھایا تو ایک یہودی عالم بولا کہ اگر فدائی قبیلے کا سردار ہماری گردنیں اٹھا بھی دے تو اب ہمیں پرواہ نہیں، کیونکہ ہماری زبان پہ یہ کلمات ادا کرتے ہوئے ہمیں وہ سکون میسر ہوا جو ساری زندگی نہیں ہوا، اور آج ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر گردنیں کٹانے کو بھی تیار ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔